بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 تا 53 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ جو ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا، بس ان سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس. کان من الجن، تھا وہ جنات میں سے. ففسق، سو اس نے نافرمانی کی. عن امر رب، اپنے رب کے حکم کی. افتتخذونہ، کیا بس تم لوگ بناتے ہو ابلیس کو. وذریتہ، اور اس کی اولاد کو. اولیاء، دوست. من دونی، میرے علاوہ. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. ما اشہدتہم، نہیں میں نے ان کو حاضر کیا. خلق السماوات
آسمانوں کے بنانے کے وقت اور نہ ہی زمین کے پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت، وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور نہ ہی میں بنانے والا گمراہ لوگوں کو عضدا اپنا بازو، وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کہیں گے، نادوا پکاریں گے، شرکائی الذین، اپنے شرکاء جن کے بارے میں، وَيَوْمَ يَقُولُ نادوا، اور جس دن کہے گا وہ کہ پکارو تم میرے شرکاء کو، کہ جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے، فدعوا، بس وہ ان شرکاؤں کو پکاریں، فلم یستجیبوا لہم، بس وہ ان کی دعا کو قبول نہ کریں گے، بس وہ ان کی پکار کو نہ سنیں گے، بس وہ ان کے پکار کا جواب نہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان لوگوں کے درمیان کر دیں گے خندق، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ، بس وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک ان لوگوں کو واقعوہا، اس آگ میں گرا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے یہ لوگ اس آگ سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا، اللہ رب العزت حشر میں جب میدان کو سجائی اور اس میدان میں اول سے آخر تک تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے، اور کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے اعمال نامہ کا رجسٹر کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اور وہ اعمال نامہ، وہ رجسٹر جو دائیں ہاتھ میں پکڑنے والے وہ نیک لوگ ہوں، اور جو بائیں ہاتھ میں پکڑنے والے لوگ ہوں گے وہ برے لوگ ہوں گے۔ اور اعمال نامہ کا رجسٹر جب اپنے ہاتھوں میں پکڑیں گے اور کتاب ہاتھوں میں تھما دی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا تو مجرمین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو ان کے اعمال نامہ میں ہوگا، ان کے رجسٹر میں ہوگا، اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی برے کام کیے وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، سب کچھ اس کتابچے میں محفوظ ہے، ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہ ہو،
کوئی غلطی نہ ہو کہ جو اس انسان سے سرزد نہ ہوئی ہو اور اسے اس کتابچے کے اندر نہ لکھا گیا، اور اس وقت یہ انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے بربادی، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ یہ کتاب لا یغادر صغیرہ، لا چھوٹی چیز کو چھوڑا، ولا کبیرہ اور لا ہی بڑی چیز کو چھوڑا، الا احصاہا مگر اس کتاب نے اس کو گھیرا ہوا، اس کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو شمار کیے ہوئے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور لوگ اپنے اعمال میں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کچھ کو پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے، کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ تو یہ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رب چاہے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا، من چاہے زندگی گزارنے میں سوائے خسارے، نقصان اور گھاٹے کے، ذلت کے، رسوائی کے کچھ اس انسان کے مقدر میں نہ آئے۔ اب اللہ پاک نے دنیا کے اندر جب پیدا فرما دیا، ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھتے اور بتلا دیا کہ یہ رحمان کا راستہ اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان وہ ہے جو تم سب انسانوں کا، ساری کائنات کا خالق ہے، اور ابلیس وہ ہے جو تم تمام انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کر کر رب کی قربت حاصل کرو، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ تعالیٰ سے دوریاں اختیاری کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کر کر جنت میں چلے جاؤ، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر کر جہنم میں چلے جاؤ۔ اب ابلیس ہے کون؟ یہ اللہ کا، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، تمام کائنات کی مخلوقات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کبھی بھی اچھے کام تم سے ہونے نہیں دے گا، تمہیں ہمیشہ راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، شرک میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر دنیا کے بڑے سے بڑے جرم میں تمہیں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، تو تم اس کے جال میں نہ پھنسو، تم اس کی مکاریوں میں نہ آنا، تم اس کے مکر فریب میں نہ آنا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں ہمیشہ تمہارے رب سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب ابلیس نے سب سے پہلی نافرمانی کیا کی؟ وہ ابلیس جس کے بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس وہ ہے جو روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس نے 40 سال تک جو جنت کا خزانچی رہا۔ ابلیس وہ ہے کہ جو عبادت میں کسی وقت میں ایسا عروج تھا اس کا کہ 40 سال تک جنت کا خزانچی، 80 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، اور 20 سال تک فرشتوں کو وعظ کرتا رہا، 30 سال تک مقربین کا سردار رہا، اور 1000 برس تک یہ روحانیین کا منصب پر فائز رہا، اور 14,000 برس تک اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا،
اور چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی، پانچویں آسمان پر اس کا نام متقی، اور چھٹے آسمان پر اس کا نام جو ہے خازن تھا، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام جو ہے خازنین تھا۔ اور اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا، شیطان تھا، لیکن اسے کس چیز نے ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا کہ ولایت سے یہ در بدر ہو گیا، تقوی سے یہ در بدر ہو گیا، عارف سے یہ در بدر ہو گیا، اور فرشتوں کے جو ہے واز کرنے والا ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، اللہ کا عرش کا طواف کرنے والا رب کے عشق میں عرش اللہ کے طواف سے محرومی کا ذریعہ بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے وہ وجہ بتائی، وجہ یہ تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، عالم ارواح جس وقت تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکے کو تیار کیا، اور جب وہ ایک ڈھانچہ بن گیا، انسان بن گیا، تو اس کے بعد حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں کیوں کروں سجدہ؟ قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ کی شعاعیں بلند ہوتی ہیں، عروج پر ہوتی ہے، اور یہ خاک سے پیدا ہوا، اور خاک قدموں میں رونڈی جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، میرے رب نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ والجان خلقناه قبل من نار السموم، اور جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے تیار کیا، مٹی سے پیدا کیا، میری سے کہا ہو جا تو یہ ہو گیا، ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ اور جو یہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے تو یہ نور وہ نہیں جو اللہ رب العزت کی صفت ابدی، ازلی، قدیمی ہے، جو جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ نور نہیں، بلکہ یہ نور جس نور سے پیدا کیا گیا فرشتوں کو، وہ نور ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ جس طرح کہ زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کے مخلوق، انسان اللہ کے مخلوق، جنات اللہ کے مخلوق، سورج اللہ کے مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، ستارے سیارے اللہ کی مخلوق، سمندر یا اللہ کی مخلوق، آندھی طوفان یا اللہ کی مخلوق، اسی طرح نور بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے۔ اس نور والی صفت سے اللہ پاک نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اب فرشتے کیا ہوئے؟ نوری مخلوق۔ جنات کیا ہوئے؟ ناری مخلوق۔ انسان کیا ہوئے؟ خاکی مخلوق۔ تو اللہ رب العزت نے علم کو تقسیم کر دیا، فرشتوں کو نوری مخلوق بنا دیا، اور جنات کو ناری مخلوق بنا دیا، اور انسانوں کو خاکی مخلوق بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو خاک سے مٹی سے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو، حالانکہ وہ نور سے پیدا ہوا، اور وہ سب کے سب سجدہ میں گر گئے اور اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہا۔ اور یہ ابلیس یہ تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا، پوچھا کیوں نہیں کیا بھائی؟ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، تیرے رب نے تجھے حکم دیا پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا آگے سے کہتا ہے قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اور اللہ پاک نے ذلیل اور رسوا کر کر اسے اپنے دربار سے نکالا اور بتلا دیا تمام انسانوں کو الا الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان، یہ ابلیس تم سب کا دشمن ہے، تمہارے رب کا یہ دشمن، اور جو رب کا دشمن ہے وہ تمام مخلوقات کا دشمن ہے، اور جو رب کا محبوب ہے وہ تمام مخلوقات کا محبوب ہے۔ لہذا تو اللہ کے اس دشمن سے بچنے کی کوشش کرنا،
یہ دشمن تمہیں جہنم کے قریب کر دے گا اگر تم نے اس کی اتباع کی، اور اگر تم اس کی اتباع سے بچ گئے تو تم رحمان کے قریب ہو جاؤ، جنت کے قریب ہو جاؤ گے۔ لہذا اس دشمن کے دشمنی سے تم بچنا۔ تو پھر میرے رب نے آگے فرمایا کہ اس نے کیا نافرمانی کی؟ ایک تو تکبر کیا، اس نے نافرمانی کی تکبر کر کر، غرور کر کر، اور فرمایا کانا من الجن، تھا یہ جنات میں سے، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ تو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی، سجدہ نہ کر تو اللہ کو ناراض کر دیا۔ آفتتخذونہ وذریتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، کیا بس تم اب اس شیطان کو، اس ابلیس کو بناتے ہو اور اس کے چیلوں کو اولیاء دوست، کہ ان کی اتباع کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو۔ پیروی کس چیز میں؟ کفر میں، شرک میں، تکبر میں، غرور میں، ناپ توڑ میں، کمی میں، رشوت میں، سود میں، جھوٹ میں، حسد میں، بغض میں، کینہ میں، چوری میں، ڈکیتی میں، رشوت میں، زنا میں، حرام خوری میں، تمام دنیا کے جرائم جو ہیں، ان جرائم کو جب جس وقت تم قدم بڑھاتے ہو، ان جرائم کی طرف تم گویا کہ ابلیس کو اپنا دوست قرار دے رہے ہو، اور اس کے اپنے دوست کی بات کو مانا کرتا ہے کہ دوست نے مشورہ دیا، دوست نے کہا تو میں دوست کی بات کو کیوں ٹکراؤں، میں دوست کی بات کو کیوں ٹکراؤں؟ تو گویا کہ تم ان تمام جرائم کو کر کر ابلیس کو دوست بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ابلیس ہمارا دوست ہے، اور اللہ رب العزت سے دشمنی اختیار کر، اللہ کے نافرمانی کرنا۔ لہذا اے انسانوں، تم ابلیس کو دوست نہ بنا، تم اس کو اپنا دشمن سمجھنا، کیونکہ اسے تمہارا دشمن تمہارا رب نے بنایا، اور رب نے جس کو تمہارا دشمن قرار دے دیا وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، جھوٹ کی شکل میں ہو، مکر و فریب کی شکل میں ہو، ناپ توڑ میں کمی کی شکل میں ہو، اور ادلا چیز کو گھٹیا چیز کو ادلا چیز کو اعلیٰ دکھا کر فروخت کرنے کی شکل میں ہو، چاہے ناپ توڑ میں کمی کی شکل میں ہو، چاہے شراب، جوئے، نشے آور کام کرنے کی شکل میں ہو، چاہے یہودیوں کی شکل میں ہو، ہندوؤں کی شکل میں ہو، چاہے نصرانیوں کی شکل میں ہو، جتنے بھی اللہ رب العزت کے بادی ہیں، اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ سب ابلیس کے چیلے ہیں۔ لہذا تم ابلیس کے چیلوں سے دوستی نہ لگانا، ابلیس سے دوستی نہ لگانا، وگرنہ تم اللہ رب العزت کے غضب کے شکار ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تم سب کا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہے بدلہ ظالموں کے لیے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ کی ذات سے بات افعال شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا اے انسانوں، شرک سے ہمیشہ بچنا، شرک سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا یہ شیطان کے جو چیلے، جس نے لات، منات، عزا، حبل اور یہ یعوز، یہ جتنے بھی دیوتا ہیں جن کی کبھی کسی دور میں جو ہے مشرک عبادت کیا کرتے تھے، اور آج ہندو بھی بہت سارے مورتیوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرما رہے کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تم خود انسانوں کو پیدا کیا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، تو کیا میں نے ان کو اپنے دربار میں حاضر کیا تھا؟ لات کو حاضر کیا تھا، منات کو حاضر کیا تھا، یعوز کو حاضر کیا تھا، حبل کو حاضر کیا تھا کہ تم مجھے بتاؤ اس آسمان میں کوئی عیب تو نہیں، اس زمین میں کوئی عیب تو نہیں، انسان کے وجود میں کوئی عیب تو نہیں، بتاؤ مجھے کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ان سے مشورہ لیا ہوں۔ اور فرمایا جس وقت آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت زمین کو پیدا کیا، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، نہ مجھے ضرورت پیش ہے، نہ مجھے ضرورت مجھے محسوس ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا، صاف شفاف پیدا کیا، اور مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کو حاضر کرنے کی ضرورت نہیں،
میں اکیلے تنہا نے تمام آسمانوں زمینوں کو، سورج چاند مشرق مغرب شمال جنوب اور سمندر ہواؤں کو، میں اکیلے انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو میں رب سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو تمام انسانوں کو دلوں میں اتار دیا قرآن کے ذریعے سے۔ اب بھی اگر انسان ایک رب وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرے تو پھر سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ تو فرمایا وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور نہیں میں بنانے والا گمراہوں کو اپنا بازو، کہ گمراہ بھی ہو، گمراہی بھی کرے، کفر بھی کرے، شرک بھی کرے اور مجھ سے دشمنی بھی کرے اور میں انہیں اپنا دوست بھی بنا لوں، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ پاک اپنے نابغیوں کو اپنا دوست کبھی نہیں بنائے گا۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان سجے گا، اول سے آخر تک تمام انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت یہ کافروں سے، مشرکوں سے، بدبختوں سے مخاطب کر کر کہیں گے پکارو لا دو شرکاء الذین زعمتم، پکارو تم میرے شرکاء کو جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے، فدعوا، کیا خیال کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہے، یہ ہمارے دیوتا ہے، یہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ ہمارے حاجت روا ہے، یہ ہمارے دستگیر ہے۔ تمہیں تمہارا رب حکم دے گا حشر کے میدان میں اور تمہیں کہا جائے گا پکارو، اور تم پکارو گے، فدعوا، تم پکارو گے اور کہو گے یا اغثنی لات، یا اغثنی لات، یا اغثنی منات، یا اغثنی حبل، یا اغثنی یعوق، تم اس طرح نام لے لے کر پکارو گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، کوئی تمہاری پکار فریاد کو نہ سنے گا، کوئی جواب نہ دے گا، کوئی پکار کو تمہاری نہ سنے گا سوائے اللہ کے۔ وجعلنا بینہم موبقا، تم پکارتے رہو گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان ایک خندق کو حائل کر دے گا جو تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دے گا، اور دیکھو گے مجرمین ورأى المجرمون النار، آگ کو، ہر سمت آگ ہے، سر پر آگ، قدموں کے نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ، لباس آگ کا، جوتے آگ کے، کپڑا آگ کا اور بچھونے آگ کے، ہر چیز آگ ہی آگ کی ہوگی، جس کے جو کتنی ہیبت ناک ہوگی کہ آج ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، 69 گنا تیز۔ فرمایا میرے رب نے 1000 برس تک آپ کو دہکایا، بھڑکایا جہنم کے اندر تو وہ آپ سرخ، فرمایا کہ 1000 برس تک پھر اللہ رب العزت نے آپ کو دہکایا، جھلسایا جہنم کے اندر، پھر وہ بالکل سفید ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 برس تک مزید دہکایا تو پھر وہ سیاہ ہو گئی، اور پھر فرمایا اب وہ آگ جہنم کی تیز ترین آندھی نما سیاہی کی مانند ہے، تیز ترین آندھی نما سیاہی کی مانند ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی شدت کی گرمی، جس طرح کہ آج کل گرمی پڑی ہے کچھ بھی نہیں، دنیا کی شدت، شدید ترین گرمی ہو، دھوپ کی شدت ہو، گرمی کی شدت ہو، اور پھر تیز اور تند اس گرمی میں، اور جہاں دور تک بادلوں کا نام نشان نہ ہو، ہوا چلے طوفانی، اور اس ہوا کے ساتھ آگ بھی، ایک طرف گرمی، تپتی ہوئی زمین، برستا ہوا آگ، برساتا ہوا آسمان، اور دھوپ کی شدت، اور پھر آگ کی شدت ہو اور آگ بھی طوفان نما ہو، تو کتنی ہیبت کا یہ منظر ہو، کتنا ہولناک یہ منظر ہو۔ تو اللہ پاک جہنم کی آگ کو اب جہنم جو دہک رہی ہے، جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہے، اور تیز اور تند آندھی طوفان کی مانند سیاہی مائل ہے، اس قدر شدت کے ساتھ وہ جہنم بھڑک رہی ہے، اس جہنم کے اندر گناہگار کو ڈالا جائے، اور جب یہ ڈالا جائے گا تو جہنم ان کی اندڑیوں کو، ان کی جلد کو، ان کے چہروں کو، ان کے وجود کو سکیڑ دے گی، سکھا دے گی اور سمیٹ دے گی، اور یہ اس کو جھلسا دے گی۔ اس قدر ہیبت ناک جہنم کا یہ منظر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان مجرمین کو حشر کے میدان میں جب اپنے ان دیوتاؤں کو یہ پکاریں گے، لیکن کون پکار کو سنیں گے؟ یہ تو ایک دھوکہ تھا جس میں یہ مبتلا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان کے درمیان تمہارا رب
ایک خندق کو حائل کر دے گا اور جہنم کے اندر ان کو دھکیل دے گا، اور یہ مجرمین جہنم کو دیکھیں گے فَظَلُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان لوگوں کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا، وَلَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور پھر کبھی جہنم سے انہیں دوسری جگہ پر نہ ڈالا جائے۔ اتنا ہیبت ناک منظر ہمیں وقت ہوگا۔ میرے واجب احترام عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے دو ٹاپ فیصلہ سنا دیا کہ اے انسانوں، تم رحمان کی مان کر زندگی گزارو، شیطان کی مان کر زندگی نہ گزارو۔ شیطان تمہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے اور رحمان تمہیں جنت کے قریب کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے مان کر زندگی گزارنا، شرک، نافرمانی، اعمالیہ کبھی زندگی میں نہ کرنا، ذرا صبر کر زندگی گزارنا۔ تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا تمام انسانوں کو۔ اب انسانوں کا کام ہے چاہے تو رحمان کی مان کر زندگی گزار لے اور جنت میں داخل ہو جائے، چاہے شیطان کی مان کر زندگی گزار لے اور جہنم کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لے۔ جنت میں داخلے کے بعد ہمیشگی کی راحتیں ہیں، اور جہنم میں جانے کے بعد ہمیشگی کی بربادی ہے۔ تو بربادی سے بچا لو اپنے آپ کو رحمان کی مان کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمات کی کامل سمجھ نصیب۔ الحمدللہ۔